بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فوکس ٹوڈے وتھ تصدق گیلانی کے ساتھ آج ایک بالکل نئے موضوع پہ ہم آپ سے بات کریں گے. ٹرینڈ وہی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ایسے سفر میں جا رہا ہے، ایسے دورائے سے گزر رہا ہے کہ اسے اپنے دونوں اطراف سے شدید ترین دہشت گردی کا شکار کیا گیا. نہ صرف کائنیٹک سائڈ پہ بلکہ نان کائنیٹک سائڈ پہ. اسپیشلی جو ایک طوفان آیا نا سوشل میڈیا کا، اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہمارے دشمنوں کی انوالوڈ ہے. بلکہ کسی حد تک دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر سے لوگ بول رہے ہیں. لیکن یہ دونوں جب ڈومینز اکٹھے ہوتے ہیں تو پاکستان کے اوپر ایک بڑا شدید اٹیک آپ سمجھیں لانچ ہوتا ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے. آج اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، بڑی ایک جانی پہچانی شخصیت، میڈیا سے ان کا تعلق، حنیف قمر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس سے پہلے کہ پروگرام اور ویلاگ شروع کریں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سرچ کریں. جی ناظرین، تو حنیف قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ خیریت. اچھا حنیف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو ڈے ٹو ڈے اپڈیٹڈ بھی رہتے ہیں ان معاملات میں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے، اس میں کن عناصر کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان آل دیز ایفرٹس اگینسٹ پاکستان اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان، اور اس کو جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ہماری اسٹیٹ ہے، ہماری گورنمنٹس ہیں، وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر بہت رہی ہیں؟ شکریہ گیلانی صاحب. دہشت گردی پاکستان میں اس وقت دو طرح سے ہو رہی ہے، دو اس کی اقسام ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلح دہشت گردی ہے، ٹیررسٹ ہیں، ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، حملے کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ دہشت گردی جس کو ہارڈ کور دہشت گردی ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس میں آلموسٹ جو سارے کا سارا فیکٹر ہے وہ بیرونی ہے. اس میں بہت کم ایسا ہوگا کہ پاکستان سے کوئی ہو، ایسا نہیں لگتا. یہ ساری کی ساری فارن فنڈڈ دہشت گردی ہے، فارن سپانسرڈ دہشت گردی ہے. پاکستان کے اندر سے زیادہ ان دہشت گردوں کو سہولت کار دستیاب ہوتے ہیں، لیکن اسلحہ، خودکش حملہ آور اور یہ سارے کا سارا یہ باہر سے آتا ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری جو دہشت گردی جس کو پاکستان فیس کر رہا ہے وہ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم. جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے وایا ڈیجیٹل میڈیا. تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو سبورژن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے ذریعے جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے وہ اس دہشت گردی سے زیادہ خوفناک ہے جس میں ہتھیار اٹھائے گئے ہیں. وہ اس لیے زیادہ خوفناک ہے کہ ہتھیار اٹھانے والوں کا تو سیکیورٹی فورسز بڑی اچھی طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بلوچستان زیادہ افیکٹڈ ایریا سمجھا جاتا تھا دہشت گردی کا. پچھلے 2 مہینے سے آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کوئی بڑی واردات کرنے میں دہشت گرد کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے اور ان دہشت گردوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے وہاں پہ، اور ان کے لیے وہ سہولت نہیں ہے کہ اب وہ کسی بھی جگہ پہ آ کے کارروائی کر سکیں. یہ سارے کا سارا کام فورسز کا ہے، ایف سی کا ہے، پولیس کا ہے، فوج کا ہے، جو وہ کام احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. دوسرا جو ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، وہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا دشمن سامنے نہیں ہے. یہ سامنے آ جاتا ہے، اگرچہ اس میں بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، خود کچھ عام پبلک میں آتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی فورسز نے کنٹرول کر لیا ہے. یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ نیریٹو پھیلایا جاتا ہے، ایک مایوسی پھیلائی جاتی ہے قوم کے اندر، خوف پھیلایا جاتا ہے، دہشت پھیلائی جاتی ہے، اور ایسے بیانیے پھیلائے جاتے ہیں جن میں جو گلوریفائی تو بڑے ہوتے ہیں، سننے میں کانوں کو بڑے بھلے لگتے ہیں، لیکن حقائق اس کے ٹوٹل برعکس ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو ان دونوں دہشت گردی کے پہلوؤں کا سامنا ہے. خوش آئند بات یہ ہے کہ جو فورسز کے کرنے کا کام ہے وہ تو بڑی خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے. جو یہ سب ورجن کے سائڈ پہ ہے، سب کائنیٹک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں،
اس پہ چیلنجز آ رہے ہیں اور یہ چیلنجز لوکل بھی آ رہے ہیں کچھ. تو اس حوالے سے حکومت کو، فوج کو اور سول سوسائٹی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سول سوسائٹی جب تک کوآپریٹ نہیں کرے گی فوج کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اس وقت تک اس دہشت گردی کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور دیکھا جائے تو ہماری قوم ابھی تک اس کو اسیس بھی نہیں کر پا رہی. اپنے لوگ جو ہے نا وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا کوئی سمپل سا ایک چیلنج ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں اس پہ اوور کم کر رہی ہے. یہ چیلنج اتنا سمپل نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ دشمن آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس نے بندوق بھی نہیں اٹھائی. جب تک اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں آتی تب تک آپ دیکھ بھی نہیں پاتے کہ یہ آپ کا دشمن ہے. اور جب آتی ہے تو آپ پاس رسپانس ٹائم کم ہوتا ہے. اور پھر ہمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے اپنے سیکیورٹی اداروں کو کہ وہ اس کو بڑی اچھے طریقے سے لے رہے ہیں. اور جو دوسری بات ہم جس پہ بات کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، اس حوالے سے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اس ڈائریکشن میں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اب جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اب آٹومیٹڈ طریقے سے روبوٹک وے میں ڈیجیٹل چینلز آپریٹ کر رہے ہیں ابراڈ سے، پاکستان کے باہر سے، جو پاکستان کے حوالے سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی آگے جاتے ہوئے آپ کے خیال میں اسی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے عوام سادہ ہوتی ہے، ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، وہ بڑی آسانی سے اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے ایز اے نیشن، ایز این انڈیویجول، کہ لوگوں کی پرسیپشن ٹھیک کی جائے اور ان کے اندر پازیٹیوٹی لائی جائے. یہ گیلانی صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی. اس پہ بھی کرنے کے جو کام ہیں وہ ہر شعبے کو کرنے پڑیں گے. کچھ کام ہیں جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں، کچھ کام ہے جو فوج کے کرنے کے کام ہے، اور کچھ کام ہے جو سول سوسائٹی کے کرنے کے کام ہے. ایز اے سوسائٹی جب تک یہ اویئرنیس نہیں آئے گی کہ یہ جو دہشت گرد ہے، جو احساس محرومی کے نام پر، جو آپ کو مختلف نیریٹیوز بتا کر، جو آپ کو وسائل اور ساحل پر قبضے کی داستانیں سنا کر، جو پاکستان کی ایک جو گلوریفائی ہسٹری ہے اس کو غلط پروپیگیٹ کر کے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. یہ مجھے، آپ کو اور عام آدمی کو یہ بات سمجھنی ہوگی. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو اقتدار مل جائے، اقتدار کے لیے وہ آ رہا ہے نا، اسلحہ اس نے کس لیے اٹھایا، اگر اس کو اقتدار مل جائے تو کیا وہ بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گا؟ کیا وہ احساس محرومی جس کا وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے اس کو دور کر دے گا؟ کیا وہ ڈیولپمنٹ کر دے گا؟ اور دوسرا یہ ٹیسٹ ہے دیکھنے کا کہ اگر بلوچستان کے لیے واقعی وہ جو نیریٹو پھیلا رہا ہے وہ اس قدر بلوچستان کا وفادار ہے، بلوچستان کے بلوچ لوگوں کا حامی ہے، ان کا ویل وشر ہے، تو بلوچستان کے اندر اگر سڑک بنتی ہے، سکول بنتا ہے، ہاسپٹل بنتا ہے، کوئی اور اس طرح کا ترقیاتی منصوبہ بنتا ہے، کوئی ڈیم بنتا ہے، پل بنتا ہے، تو وہ بلوچستان کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بنتا ہے. اور اگر کوئی آ کے اس کو بم سے اڑا دیتا ہے، اگر کوئی آ کے وہاں سے مزدوروں کو اغوا کر لیتا ہے اور اس سارے کے سارے پروجیکٹ کو سبوتاج کر دیتا ہے، تو کیا وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہا ہے یا عوام کا دوست سے محرومی کو دور کرنے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ جو نیریٹو ہے یہ سمجھنا ہوگا، یہ واقعی بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے. اور اس میں دوسری سائڈ جو ہے حکومت کے کرنے کا کام یہ ہے، حکومت کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فوری طور پر آپ اپنے نظام تعلیم کو درست کرے، کیریکولم پر غور کرے کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو کچھ آپ طلباء کو دے رہے ہیں، کیا وہ اس میں ایسے عنصر تو نہیں ہے جو ان عناصر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ فوری طور پر کیریکولم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. سیکیورٹی فورسز کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ کائنیٹک آپریشن کریں، جو کہ وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہی ہیں. اور ایسی گیلانی صاحب ہیں سیکیورٹی فورسز کی کامیابیاں کہ یہ تو واقعات وہ ہے نا جو سامنے آ جاتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں جو دہشت گردوں کی کارروائی کو قبل از وقت ناکام بنا دیتے ہیں، ہونے نہیں دیا جاتا. آج بھی آپ دیکھیں کوئٹہ کے اندر 2 بم حملے کرنے کی کوشش کی دہشت گردوں نے،
اور 2 बम हमले कमरानी रोड पर करने की कोशिश की, तो पुलिस ने और ईगल फोर्स जो है वहाँ पे, उस फोर्स ने उन 2 दहशतगर्दों को मार दिया, 2 भाग रहे थे उनको भागते हुए मार दिया, और 2 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया, और एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पब्लिक का नुकसान नहीं हुआ। तो ये आप देखें कि कितनी बड़ी एक्सपर्टी है, शायद दुनिया की किसी फौज के पास इतनी बड़ी एक्सपर्टी नहीं है जितनी हमारी फौज के पास है। तो इसको पॉजिटिवली बुरुए कार और लाकर ये बिल्कुल अमन इससे कायम किया आपको जा सही सकता राय का एतमाल भी नहीं होता कि वहाँ लोकल आपकी प्रेजेंस है कि नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की। है। गिलानी साहब, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही आप इसके महल्ले वकूफ़ पर नज़र दौड़ाए ना, पंजाब ऐसा खित्ता है कि जो पूरे एशिया को यहाँ की फूड बास्केट है, ये पूरे एशिया के लिए बन सकती है ये फूड बास्केट। और जितना रिच एग्रीकल्चर है पंजाब में, केपी में, सिंध में, ये अपने अंदर तो कुदरत की जमहूरियत ऐसी लेके नेमत आए है ना, कि वो बिल्कुल, बिल्कुल वाकई याद आती है कि फाबिया आलाई रब्बे को मातु का ज़िबान। सारी जिंदगी यही और रहेंगे, ख़ास फिर तौर उनके पर हम बच्चे हैं। बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, जिसको हमने मसला बनाया हुआ है। बलूचिस्तान मसला नहीं है, बलूचिस्तान मसले का सलूशन है। बलूचिस्तान को हमने मसला बिल्कुल, बनाया जी, बड़ी बड़ा अच्छी रकबा बात है, आपने की। बड़ा दूर दराज है, और इस तरह वो आप देखें भाई, वो जो बड़ा रकबा है वहाँ 4000 एकड़ पे सोने के पहाड़ है। दालबंदीन में, चागी में 4000 एकड़ पे सोने के वो पहाड़ हैं जो दरियाफ्त हो चुके हैं, और अभी बाकी पता नहीं कितने हैं जो दरियाफ्त होने हैं। कॉपर कितना है वहाँ पे, कोयला कितना है वहाँ पे, पेट्रोल कितना है वहाँ पे, गैस कितनी है वहाँ पे। ये ऐसे ही नहीं दहशतगर्दी हो रही बलूचिस्तान में, ये दहशतगर्दी वो करा रहे हैं जिनको पता है कि यहाँ खजाना है, और ये खजाना ना सिर्फ पाकिस्तान को रिचेस्ट मुल्क बना देगा, बल्कि अक़वाम आलम की सरबराही के तौर पे पाकिस्तान को खड़ा कर देगा। ये दुनिया को पता है, अफसोस हमें नहीं पता। हमें इसका इदराक नहीं है जितना दुनिया को इदराक है। दुनिया बेवकूफ़ है, इतना पैसा लगा के यहाँ पे टेररिज्म करा रही है। यहाँ पे देखे, ये दहशतगर्दी कोई सस्ता बिजनेस तो नहीं है। बंदे तैयार करने हैं, असला देना है, लॉजिस्टिक देनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये किसी बड़े मकसद के लिए की जा सकती है ना। तो दुनिया को तो पता है कि वो पाकिस्तान का रास्ता कैसे रोकना है, इसराइल को पता है, इंडिया को पता है, अफगानिस्तान को पता है, बाकी दुश्मनों को पता है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता कि उनके पास कितना बड़ा खजाना है। ये सोने के पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और हम भूखे मर रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत मिल के जो कुछ कर रही है, दोस्त तो कहते हैं कि 10-12 साल, लेकिन हुकूमत ने और फ़ौज ने 5 साल का टारगेट रखा हुआ है। 5 साल के अंदर अंदर बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का खुशहाल तरीन सूबा होगा, दूसरे सूबों की मदद करेगा, और कर्ज़ों में बलूचिस्तान सबसे पीछे होगा। ये ऐसे सुनी सुनाई कही वाली बातें नहीं है। आपने भी देखा है कि ग्राउंड पे जो कुछ काम किया जा रहा है, जिस पैटर्न पे किया जा रहा है और जिस पेस पे किया जा रहा है ना, उसको देखते हुए ये उम्मीद बेजा नहीं है कि आने वाले सालों में इंशाल्लाह। अब देखें कि दहशतगर्दी गुज़श्ता 2 माह के मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कोई वाक़या दहशतगर्दी का बलूचिस्तान में कामयाब नहीं हो सका। तो अगर ये हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेते तो अगला मरहला क्या है, इन्वेस्टर्स ने आना है, और इन्वेस्टर्स को पता है कि यहाँ क्या क्या ख़जाने हैं। वो ऐसे आएंगे कि फिर आप देखिए, अभी रैकोडेक वहाँ पे है, रैकोडेक ने कल भी वहाँ पे मेरा 300-400 के करीब, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा, 300-400 के करीब वहाँ के लोकल जो नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग दे के, उनको काबिल बना के, उनको डिग्रियाँ दी हैं कल, ये वहाँ के लोकल नौजवानों को। तो जब कंपनियां आएंगी वहाँ पे, तो वो वहाँ पे वेलफेयर भी करेंगी, लोगों को रोज़गार भी देंगी, खुशहाली भी आएगी, यहाँ से सोना भी निकलेगा, कॉपर भी निकलेगा, चांदी भी निकलेगी, और ये सारे के सारे फिर इस पे उसकी सनतें लगेंगी यहाँ पे। और ये इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये उम्मीद है, और ये ऐसे सुनाने वाली बात नहीं है, ये ग्राउंड पे नज़र आ रही है कि बलूचिस्तान इज़ राइजिंग। क्योंकि हम बिल्कुल, आपने सही बात की, अगर हमने इस जो नए आने वाला दौर है इसमें अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाना है, अगेन मैं कहूँगा कि हम ऐसी स्टेट बने जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, उस तरफ अगर जाना है तो बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि जब भी आइनी इस्लाहात की बात हो हम हमेशा नेगेटिविटी सोचें, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनका हनीफ कमर साहब ने इशारा किया है जिनकी तरफ, और ये बहुत ज़रूरी
یہی ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاسپورٹ پہ افغانی یورپ میں بیٹھا ہو اور بدنام پاکستان ہو رہا ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حنیف قمر صاحب آپ کا, اور میری آپ سے اگین بیفور وی کلوز دس پوڈ کاسٹ ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, تصدق گیلانی فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. آپ کا بہت شکریہ.